اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، یا نبی ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتا۔ اس بات سے آپ کے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے عظیم تھے، ان کی اسلام میں کیا قدر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو یہ فرما دیا کہ آپ جنتی ہیں، یعنی کہ عشرہ مبشرہ کے جو صحابی ہیں ان میں شمار ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میری دور حکومت میں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش مکہ میں بہت بڑے ظالم تھے، ظالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پورا دن خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا رہتے، ابو جہل اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے، اور جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ان کو پکڑ لاتے، پورا دن ان کو مارتے۔ جب مار کے تھک جاتے اپنا ریسٹ کرنے کے بعد پھر مارنا شروع کرتے، یہاں تک وہ مرتد ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان اپنی بات پہ پکے رہتے، اڑے رہتے، وہ اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ادھر جو ان کے دوست بیٹھے ہوتے ابو جہل دوسرے وغیرہ، انہوں سے یہ کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس فتنے کو ہی جڑ سے ہی ختم کر دوں گا، یعنی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتنے کا جو بڑا سربراہ ہے اس کو ہی قتل کر دوں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو جو ادھر ابو جہل بیٹھے، ابو جہل نے فوراً یہ کہا کہ اگر تم یہ کام کر دو میں تم کو 100 اونٹ اور 1000 کلو چاندی دوں گا۔ حضرت عمر ادھر سے ننگی تلوار لے کے شمشیر لے کے نکلے، تو راستے انہوں نے مکے کی گلیوں میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو راستے میں ان کو سعد بن ابی وقاص ملے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، تمہیں فکر نہیں ہے بنی ہاشم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یا ان کا تمہیں انتقام کا پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں یہ کر کے رہوں گا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پہلے مجھے اور محمد کو بعد میں قتل کرنا ہے، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعد بن زید جو اسلام قبول کر چکے ان کی خبر لو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب سنا تو وہ فوری اپنی بہن کے گھر کی طرف انہوں نے رخ کیا، گویا کہ انہوں نے اپنی بہن کی گھر کی طرف رخ نہ کیا ہو، یعنی کہ اسلام کی طرف یہ قدم بڑھائے ہیں۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ اندر قرآن پاک کی تعلیم لے رہی تھیں۔ جو تعلیم دے رہے تھے ان کا نام تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی اندر موجود تھے جو اسلام کی اس وقت تعلیم دے رہے تھے۔ جو ورقے ان کے پاس تھے انہوں نے چھپا دی ہے، حضرت خبیب بھی اندر چھپ گئے۔ تو تھوڑی سی جو آیتیں تھیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سن لی۔ جب یہ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنے جو بہنوئی تھے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کو غصہ کیا، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بہت زیادہ مارا۔ تو ان کی بہن جو تھی نا وہ بیچ میں آ گئی، حضرت فاطمہ جو انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی اپنے جوہر کو، لیکن ان کے ساتھ میں چوٹ لگی، وہ زخمی ہو گئی، ان کا سر پھاڑ کے نیچے گر گئی۔ جب وہ نیچے گری تو انہوں نے فوراً اٹھ کے یہ کہا، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا کہ اے عمر، ہم واقعی مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم ہمیں مار دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب اس نے یہ غصہ یا یہ دلیری دیکھی تو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو غضب تھا نا وہ دھیما پڑ گیا، وہ ڈاؤن ہو گیا، عمران ڈاؤن ہو گیا۔ جب یہ ڈاؤن ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ وہ ورق لے کے آؤ، جو ورق تم اپنا پڑھ رہی تھی، جو آیتیں تم پڑھ رہی اس کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے یہ کہا کہ تم پہلے غسل کرو، نہاؤ، وضو کرو، پھر ہم تم کو دیں گے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، وضو کیا، تو اس کو ورق پڑھنے کے لیے دے، ورق پڑھے۔ ورق پڑھنے کے بعد ان کا کہا واہ یہ کتنا میٹھا شیریں کلام ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرا جگر سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ادھر خبیب بن رضی اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے تو باہر نکل آئے، ان کا اے عمر، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ 2 دن پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو جہل یا عمر کو، دونوں میں سے کسی کو مسلمان کر دے، اللہ نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ حضرت خبیب بن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی ان کے ساتھ۔ جب حضرت طٰہٰ جو تھے نا وہ خبیب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آیتیں پڑھا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ زارہ کتا رو رہے، ان کا رونا آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے ملواؤ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے دار ارقم کی طرف نکلے، جو ارقم بن ارقم کا گھر تھا اس کی طرف نکلے، جا کے دروازے میں دستخط دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عمر ننگی تلوار لے کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو کچھ صحابہ جو نا دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دقت محسوس کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں دروازہ تم کھول دو۔ جب دروازہ کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دامن پکڑ تھوڑا جھٹکا، کہا کہ عمر تم باز نہیں آؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پر ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی کہ اللہ اکبر کہا، اور تمام جو صحابی تھے انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ دستک دی۔ جب ابو جہل باہر آئے تو ابو جہل کو یہ بتایا کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، میں نے ان کو اللہ کا نبی مان لیا ہے، تو کسی کی ضرورت ہے تو اب ہمیں روک کے دکھائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مکے میں یہ اعلان کرا دیا کہ اگر کسی کی ضرورت ہے مسلمان کسی مسلمان کو تنگ کر کے دکھائے۔ پہلے مسلمان جو تھے نا وہ لوگ کے یعنی کہ کسی جگہ پہ شب کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ اعلان کرا دیا کہ آپ چھپنے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا دلیری بہادری جو تھے نا وہ پورے عرب میں مشہور تھی، پورے مکہ میں ان کی دلیری بہادری اور مردانگی کے قصے اس ٹائم پہ مشہور تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ان کی عمر 33 سال تھی، تو یہ مسلمانوں کی تعداد عمر اسلام قبول کرنے کے مسلمانوں کی تعداد تھی نا وہ 40 ہو گئی۔ تو جو ہجرت کی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمان گئے اس کے علاوہ تھے یہ ہماری آج کی انشاءاللہ ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو لے کے اسلام کے بارے میں یا دوسری ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو، گڈ لک۔